الحمد لله. الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان. نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الميزان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ شب معراج کے پیش نظر جناب حافظ شفیق صاحب جو حضرت شاہ قمر الرحمن صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں، ان سے ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ یہاں شب معراج کے عنوان پر حضرت کی لکھی ہوئی کتاب سنائیں، تو الحمدللہ انہوں نے سنایا بھی اور بڑا فائدہ لوگوں نے محسوس کیا۔ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب بڑی عرضی کے بعد لکھی ہوئی ہے، بڑی تحقیق کے بعد لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال گزشتہ شب معراج کی وجہ سے وقفہ رہا ہمارا، لیکن اس سے پہلے مجلس میں جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ جس میں انسانی کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک جسم اور دوسرے روح۔ جسم کے اپنے تقاضے بتائے گئے، روح کے اپنے تقاضے بتائے گئے۔ جسمانی تقاضوں میں سے ایک چیز یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں شہوت کو ودیعت فرمایا ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں عرض کی گئی تھیں، ایک ہے اپنے زنا سے اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو بچانا، جو یہ کرتا ہے وہ پاک ہے، یہ قرآن کہتا ہے، زنا سے اپنے کو بچانے والا پاک۔ اور زنا سے بچنے کی تدبیر بتائی خود قرآن مجید کی روشنی میں، آیات ربانی کی روشنی میں، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نگاہ بہکتی ہے تو دماغ بہکتا ہے، دماغ بہکا تو دل بہکتا ہے، دل بہکا تو نفس بہکتا ہے۔ تو اللہ نے بدایت ہی میں پہرا لگا دیا کہ تم ابتدا ہی میں مت پڑھو تاکہ انتہا تک نہ پہنچو۔ الغرض یہ کہ شہوت انسانی یہ موضوع مکمل نہیں ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے، چونکہ اس میں جسم کے تقاضے بھی تفصیل سے سنائے اور روح کے تقاضے بھی تفصیل سے سنائے، تو آج انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ اور مزید، یعنی اس کا پارٹ 2 ہے، سمجھ لیجیے آپ، آج سنایا جا رہا۔ جب اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں شہوت کو ودیعت فرمایا ہے تو اس کی تکمیل کا ایک جائز راستہ رکھا جس کا نام ہے نکاح۔ کوئی بندہ مسنون طریقے سے نکاح کرتا ہے اور اپنی اس فطرت کی تکمیل کرتا ہے، تقاضے کی تکمیل کرتا ہے، تو پھر وہ حیا والا، عفت والا، پاک باز، پاک دامن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خود کو پاک نہ رکھے اور پھر اس کا گمان یہ ہو، یہاں سے بات تھوڑی الگ کر کے نصیحت کا پہلو نکال کر عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی اپنے کو پاک نہ رکھے پھر اس کا گمان یہ ہو کہ صاحب میری بیوی مجھے پاک ملے، تو ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہونا نہیں ہوتا، ویسی سنا ہوتا، کیونکہ آدمی چاہے کتنا ناپاک چاہتا ہے کہ بیوی سب سے پاک۔ میں آپ کو قرآن کا ایک دستور دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ بیوی پاک ہو تو خود کو پاک رکھو، اللہ بیوی پاک دے دے گا۔
اور اگر کیسی تو بھی رہن دے بھائی بولے تو مرضی تمہاری، کیسا تو بھی رہو۔ خاص طور پر نوجوانوں میں یہ بات کی جانی چاہیے، کیونکہ وہیں پر معاشرہ بگڑتا ہے۔ اور یہ بات مفتی صاحب کے توسط سے جہاں تک پہنچی وہاں تک پھیلے، اور اچھا ہے کہ نوجوانوں میں پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور دے دیا، ایک قاعدہ اور ایک قانون دے دیا ان کا کہ میں یہ کر کے رہوں گا۔ وہ کیا کریں گے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ آیات مبارکہ اس وقت میں نازل ہوئی جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ، ان پر الزام لگا، بہتان لگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت بیان فرماتے ہوئے یوں فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لیکن جب ایک بات کسی کے کان میں پڑ جاتی ہے نا تو ذرا دشواری سے نکلتی ہے۔ یہ فین بند کر دو، اتنا شدید تقاضا تو نہیں ہے مگر آواز فین کی زیادہ آتی ہے، ہماری کم آتی ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی؟ بوڑھے لوگ بول رہے ہوں گے ہمارا تو ہو گیا، اب کیا ہے ہو گیا۔ نوجوانوں کے لیے ہے تو بھائی آپ کے بھی بیٹے ہیں نوجوان، ان کو اسی طرح سمجھائیے۔ پوترے ہیں نوجوان، نوازے ہیں نوجوان، انہیں سمجھائیے۔ یہ بہت معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے بہت نازک چیز ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پوتر بہو، آپ کی نواسی بہو پاک دامن ہو؟ چاہتے ہو تو اپنے پوتروں کو پاک رکھو، نواسوں کو پاک رکھو۔ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی بہو پاک دامن ہو، عفت مآب ہو، عصمت دریدہ نہ ہو، بے حیا نہ ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ نے قاعدہ قرآن مجید میں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کا سامان ان الفاظ کے ذریعے سے کیا۔ میرے محبوب، کیا آپ پاک نہیں؟ آپ جیسے پاک مرد کے گھر میں کوئی ناپاک عورت کو اللہ لائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا گھرانہ ہو، مقدس گھرانہ ہو، محترم گھرانہ ہو، گھرانے نبوت ہو، محبت بہی ہو، جہاں اللہ کی جانب سے آیات کا نزول ہو رہا ہو، فرشتوں کا ورود ہو رہا ہو، ایسے گھرانے کو اللہ ناپاک کر دے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ تو مکمل اللہ کی نگرانی میں، آپ کی پوری بچپن سے لے کے 55 تک کی عمر کی ہم نے حفاظت کی ہے، تو کیا آپ کے گھرانے میں اس کو آنے دیں؟ جس کو دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ آپ پتہ ہے شواہد النبوہ کتاب ہے ایک سیرت طیبہ کی، بڑی مزے کی ہے، پڑھنا چاہیے، ایک عاشق رسول نے لکھی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والیاں حضور کے حجرے پر آتی تو فرشتے انہیں دھکا دے کے ہٹا دیتے تھے۔ وہ یہ کہہ کر جاتی تھی کہ وہ یتیم ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ کہتی تو یہ تھی یتیم ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی دودھ پلائیں گے تو کوئی عزت نہیں ملے گی، کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، کوئی ہماری خدمت نہیں کی جائے گی، کوئی ہمیں تحفے تحائف نہیں ملیں گے۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہی ہیں، وہ اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں اس کو رکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کائنات میں بھیجا گیا یہ حلیم الطبع تھا، اس لیے اللہ نے دودھ پلانے والی کے نام کا تک انتخاب فرمایا کہ اسے کون پلائے؟ جس کے نام میں حلم پایا جاتا ہے۔ اللہ نے حلیمہ سعدیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وہاں سے انتخاب ہو رہا ہے اس گھر کے دودھ پلانے والے کا، اس گھر والے کو دودھ پلانے کا، کہ کیسے لوگ اس کو دودھ پلائیں۔ لے جانے کو تو مختلف جگہوں پر مختلف جہتوں میں لوگوں نے بچوں کو لے جانے کا ارادہ کیا اور لے گئے، لیکن کیا ہر علاقے میں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا؟ نانا، جس جگہ دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا وہ قبیلہ بنو سعد کہلاتا ہے، چونکہ سعد میں سعادت مندی تھی، اللہ نے سعید کو سعادت مند جگہ پر مبعوث فرمایا، بھیجا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ میرے جملے نہیں، شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی نے لکھے۔
تو ذرا بتاؤ جس کا بچپن ایسا محفوظ اللہ نے رکھا، اس کے جوانی کو اللہ غیر محفوظ رکھیں؟ کیا اس کے گھرانے کو اللہ داغدار کر دیں گے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میرے محبوب آپ پاک، آپ کا گھرانہ پاک، آپ کو جو عورتیں دی گئیں وہ پاک۔ آپ فکر ہی نہ فرمائیں، لوگ کیا الزام لگاتے رہتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ادھر حضرت عائشہ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطیبات للطیبین، حضور کے لیے، والطیبون للطیبات، حضرت عائشہ کی تسلی کے لیے ہے۔ اے عائشہ، کیا تیرا گمان ہے کہ تیرے زوج محترم، تیرے شوہر محترم جو نبی امت ہیں، نبی الامم ہیں، نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، کیا وہ ناپاک ہیں کہ تجھے ناپاک گھرانے میں دے دیا جائے؟ یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کا سامان فرمایا اس آیت مبارکہ میں، اور صبح قیامت تک سورۃ النور کی آیات پڑھی جائیں گی اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا رہے گا اور گھرانے نبوت کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ وہیں سے اللہ نے دستور دے دیا، اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیا، ناپاک لوگوں کو ناپاک لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں گے اور پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں گے، ملا دیں گے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں سے ان کے نکاح ہو جائیں، والخبیثون للخبیثات، اور اگر ناپاک مرد ہیں تو ناپاک عورتیں ہی ان کے حصے میں آئیں، والطیبات للطیبین، اگر پاکیزہ عورتیں ہیں تو پاکیزہ مرد ان کے لیے منتخب کیے جائیں، والطیبون للطیبات، اور اگر مرد اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گھرانے کو پاک رکھے۔ تو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا سامان اللہ نے جوانیوں کی حفاظت میں رکھا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ گزشتہ بتایا گیا، بھائی زنا سے بچو، اور زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے نگاہ، نگاہ کی حفاظت۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے اسی جوانی کو جو فطرت کے طور پر اللہ نے ودیعت فرمائی، شہوت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تکمیل کا ایک راستہ نہیں، مختلف راستے ہیں، بہت سے راستے ناجائز ہیں، ایک ہی راستہ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح، بر وقت نکاح، یہ جائز راستہ ہے۔ ناجائز راستوں میں بھی شیطان اکساتا ہے، برغلاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، تلذذ مزہ لینا سمجھاتا ہے، تو آدمی اپنی جوانیوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اس امت میں آیا کہاں سے؟ اپنی جوانیوں کو ضائع کرنا، جس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، جس سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے موت سے نفرت اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، بعد پیدا ہوتا ہے، موت کا نام لینے سے آدمی ڈرنے اور گھبرانے لگ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس مادے کے اسراف سے یہ طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ نکاح کرے گا تو اپنے موقع پر آدمی اپنی ضرورت کی تکمیل کرے گا، نکاح نہیں کرے گا تو جہاں چاہے گا منہ مارتا پھرے گا، جس کے نتیجے میں نوجوانی کا یا جوانی کا غلط استعمال ہوگا، جس کے نتیجے میں آدمی بزدل ہو جائے گا، پست ہمت ہو جائے گا، اور پھر ان شہوتوں کی لذتوں کی وجہ سے دنیا کی محبت اس کے اندرون میں آ جائے، جس سے موت سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک کے پیچھے دوسرا لگا ہوا ہے ٹاکا، یہ چھوٹا تو وہ چھوٹا، یہ لگا تو وہ لگا۔ دنیا کی محبت بڑا مرض ہے، لیکن پیدا کیسا ہوتا ہے؟ شہوت کی لذت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جملہ کہا ہے، قد افلح من زکاہا، تم خواہش نفس کو قابو میں کرنا سیکھو، یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ جب کھانا کھاتے ہو تھوڑی آسودگی محسوس ہوتی ہے، جسم کے اندر خون بنتا ہے، تو اسی خون سے اللہ رب العزت بہت سے اجزاء ترکیب دیتے ہیں، اس سے مادہ منویہ بھی بنتا ہے، جس سے شہوت میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ جائز تکمیل کا راستہ نکاح نہیں، اگر نکاح نہیں کرے گا اور بر وقت نہیں کرے گا تو تقاضۂ فطرت بہرحال اس کو ورغلائے گا۔ اب اس ورغلانے کے نتیجے میں اس سے جو گناہ ہوں گے، اب بچے بھی ہیں اس لیے میں محتاط لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، باقی آپ سمجھدار ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہیں۔ بعض تو وہ لوگ ہیں
جو جائز صورت کو ناجائز بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نکاح کیا جائز صورت سے، لیکن نکاح کرنے کے بعد میں کسی وجہ سے بیوی سے انبن ہو گئی، طلاق بول دیا، منہ پھٹ تھا، کیا سمجھی چلے جا اماں گھر، بولا 4 بچے آگے پیچھے پھرے تو 2 دن پتا چلتا اماں کیا کر کو ڈال دی تھی، صبح اٹھ کے شام تک ماں کیا کرتی ہے ان بچوں کے پیچھے۔ ہم چونکہ گھر میں رہتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں بھئی، انہیں جگانا، انہیں منہ دھلانا، انہیں نماز پڑھانا، انہیں مکتب کو بھیجنا، آنے کے بعد انہیں ناشتہ کرانا، اسکول کا ڈریس پہنانا، ان کا بستر اٹھانا، ان کے بیگ سنبھالنا، ان کا ٹفن بنانا، ان کا ٹفن ساتھ رکھنا، انہیں سواری تک بھیجنا، پھر انہیں اسکول روانہ کرنا، ان کے آنے سے پہلے کا جھاڑو جھٹکا اور برتن کا دھونا دھلانا، پھر اس کے بعد جب وہ اسکول سے آ جائیں تو ان کا ہوم ورک چیک کرنا، ان کا ہوم ورک کرانا، پھر اگر وہ کہیں ٹیوشن جاتے ہوں تو انہیں ٹیوشن بھیجنا، پھر ان کا شام میں آنے کے بعد ان کے کھانے کا بندوبست پہلے سے کر کے رکھنا، اور اس کے بعد ان کا بستر لگانا۔ ایک دن کرو معلوم ہوتا، زور میں آ گئے، طاقت میں آ گئے، جوانی کے نشے میں بہک گئے، تو نہیں تو تیری اور صحیح بول کے دوسری سے نکاح کرنے کے اعلان کر دیے، اور اس کے بعد اس کو طلاق بول کے چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، 4 دن بچے آگے پیچھے پھرے، انہیں چھوڑ کے چلے گئی اماں کے گھر کو، سنبھالو تمہارے بچے تم بول کے، تب معلوم ہوتا ہے مرد کو۔ 4 دن کرتے پتہ چلتا نہیں، وہ غلطی ہو گئی، صاحب غصے میں دیا، میرے پاس روز فون آتے رہتے، کیونکہ سلسلہ کمالیہ پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے، تو روز فون آتے رہتے ہیں۔ ایک بار تو بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے، مجھ صاحب غصے میں دیا، ہوتی نہیں۔ میں سوال پلٹا کے کرتا ہوں، کوئی محبت میں بھی کبھی دیا تو میرے کو بتا دے بول کے۔ طلاق کوئی کبھی محبت میں دیتا ہے؟ میرے کو تم سے بڑی محبت ہے، تم کو 3 طلاق، کوئی بولا ہے آج تک؟ کوئی بھی نہیں بولتا بھائی، جو بھی بولتا ہے غصے میں ہی بولتے ہیں، یہ ہر حال میں ہونے والی چیزوں میں سے۔ اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور میں تفصیل اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ یہ طلاق لسانی گناہوں میں، یہاں مجھے جو سنانا ہے وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، جب نکاح ٹوٹ گیا طلاق کی وجہ سے، اب بچے پریشان کرنے لگے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ اب یہ کرتا ہے حیلے بہانے تلاشتا ہے، یہ مول صاحب نرم دکھ گئے ان کو پکڑ لو، وہ مول صاحب نرم دکھ گیا ان کو پکڑ لو، یا کوئی آدمی کمزور دکھ گیا اس کو پکڑ لو، یا کوئی ملازم کمزور دکھ گیا اس کو پکڑ لو۔ اس کے بعد اس کو بولتا میری بیوی سے نکاح کر لگے، دوسرے دن چھوڑ دینا اس کو۔ ہوتا ایسا؟ اگر نہیں ہوتا تو شریعت ہمیں یہ گناہ ہے نہ بتاتی، ایسا ہوتا ہے اس لیے بتایا گیا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں محلل اور محلل لہ کہا گیا، محلل لہ کہا گیا، یعنی حلالہ کرنے والا اور کروانے والا، دونوں کے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علیہما۔ کیوں ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کیا کر رہا ہے؟ نہیں وہ صاحب، وہ بچے میرے پاس اچھے تھے، بس خالی ان کے کام کا جو ان کی اماں اچھا کر لیتی بول کے غلطی کو سدھارنے کے واسطے یہ کر رہا ہوں۔ یہ سمجھیں اچھی طرح، ایک ہے حلالہ، حلالہ ایک امر اتفاقی ہے، ایک امر اتفاقی، امر اتفاقی کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، عدت پوری کرنے کے بعد یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ عدت پوری کی اس نے، دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، بالفرض اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ عدت گزارنے کے بعد کسی تیسرے کے لیے جائز ہو جائے گی کہ نہیں؟ جب تیسرے کے لیے جائز ہو جائے گی تو وہ تیسرے میں پہلا شوہر بھی داخل ہو جاتا ہے، شوہر کے مرنے کی وجہ سے۔ جب عدت گزار چکی ہے تو جیسے اوروں سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو گیا، ویسے ہی اپنے سابقہ شوہر سے بھی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے اور لوگ ہیں، اب وہ چاہے تو اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو درمیان میں دوسرا آدمی آ گیا اور اس سے نکاح ہوا، اور اس نے اس کی موت کی وجہ سے یہ سابقہ شوہر پر حلال ہو گئی، یہ معنی ہے اس کے۔
اتفاقی حادثہ ہے، ضروری نہیں ہے بڈھا ٹپک جانا. کبھی ایسا ہو جاتا ہے دوسرے سے نکاح ہونے کے بعد میں انہیں مضبوط رہتا، اس کا انتقال ہو جاتا مگر شوہر بچا ہوا رہتا ہے، مرنا ہی ضروری نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جیسے پہلے شوہر سے نہیں بنی دوسرے شوہر سے بھی نہیں بنی، ایسا ہوتا ہے. جب دوسرے شوہر سے نہیں بنی تو دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی. یہ اتفاق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو ضروری نہیں، ہر موقع پہ ہو ہر ایک کے ساتھ ہو ضروری نہیں. اتفاق ہے نہیں بنی اور دوسرے نے بھی چھوڑ دی، تو جیسے پہلے دوسرے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے پہلا شوہر جائز ہو گیا تھا، ویسے ہی دوسرے شوہر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے پہلا شوہر جائز ہو جاتا. اس کو اصطلاح میں حلالہ کہا گیا. حلالہ کوئی طے کیے جانے والا امر نہیں ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں سے ایک فقیہ ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جیسے امام مالک ہیں، جیسے امام شافعی ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں. یہ اللہ نے معروف کرا دیے، لیکن بہت سے فقہا اور بھی ہیں جن کو علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ فقیہ زمانہ ہے. ان فقہا میں ایک ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے طلاق دی، اس کے بعد اس سے رجوع کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کو تیار کیا، تو یہ تیار کرنے کی وجہ سے دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہی واقع نہیں ہوگا. اس نے یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا اور دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے یہ سمجھ کر بزعم خیش میرا نکاح ہو گیا اس عورت اس مرد کے ساتھ رات بتائی، تقاضۂ فطرت کی تکمیل کی، تو یہ زنا ہے، کیونکہ دونوں بولنے کے کرنے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا. اور پھر یہیں پر مسئلہ رکتا نہیں، اب انہیں طلاق دے دیا، سمجھو نکاح ہی نہیں ہوا تھا تو طلاق دینے کا حق کہاں سے آ گیا؟ سمجھ رہے؟ نکاح ہی باطل تھا بول لینے کی وجہ سے، تو طلاق کیسا دیتا؟ انہیں دیا تو بھی اتنا ہی، نہیں دیا تو بھی اتنا ہی. لیکن کیا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ فرمایا کہ چونکہ اس کا ابھی دوسری جگہ نہیں ہوا نکاح، اس واسطے یہ پہلے شوہر پر حلال ہی نہیں. بالفرض اگر بزعم خیش انہوں نے آپس میں یہ سمجھ لیا کہ دوسرے آدمی نے نکاح کیا اور چھوڑ دیا اور عدت بھی گزار لی اور پہلے آدمی کے پاس آئی اور اس سے دوبارہ نکاح بھی کر لیا، فرمایا اب چونکہ یہ دوسرے سے نکاح میں نہیں تھی تو پہلے والا اس پر حلال ہے ہی نہیں. اگر اس نے نکاح کر کے اس سے قربت کی تو جتنی بار قربت کی اتنی بار زنا کی. نازک مسئلے ہیں، لیکن اس کا تعلق چونکہ شہوت کے ساتھ ہے تو جائز راستے میں ناجائز ہیلے ڈال لیتے ہیں لوگ. نہ بول کر کرنا جائز ہے، نہ بول کر کرنے سے ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو. اتفاقی بات ہے کہ بھئی دوسرے آدمی سے شادی کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو عدت گزار کے چاہے تو پہلے سے کر سکتی ہے. اور اگر کسی دوسرے نے طلاق دی عذر شرعی کی بنیاد پر، تب پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی، ورنہ حلال نہیں ہوگی. نہ عورت سمجھا کر کے اس کو تیار کر سکتی ہے، نہ قاضی سمجھا کر کے تیار کر سکتا ہے، نہ شوہر سابق اس کو تیار کر سکتا ہے. تو جو شخص تیار ہو اور جو شخص تیار کرے اس کو کہتے ہیں محلل اور محلل لہ. یہ دونوں کے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت. تو زنا کی ایک شکل یہ بھی ہے نا. پہلی شکل تو وہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے تعلق قائم کر لے بغیر نکاح، اور ایک عورت کسی مرد سے تعلق قائم کر لے بغیر نکاح کے، وہ بھی زنا. لیکن ایک زنا یہ بھی ہے کہ جو اس کو حیلے کے ذریعے سے نکاح میں داخل کرنا کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ زنا ہے. اور ایک ہے نکاح موقت، شکل جائز میں ناجائز، صورت میں نکاح بتایا جا رہا ہے لیکن ایک وقت متعین کیا جا رہا ہے کہ تم میرے نکاح میں 8 دن تک رہو، 10 دن تک رہو گی، اس کے بعد میں تمہیں فارغ کر دوں گا طلاق دے کر. تو یہ جو وقت کے ساتھ طے کر کے نکاح کیا جا رہا ہے اس کو نکاح موقت کہتے ہیں. اور نکاح موقت ہوتا ہی نہیں یہ زنا، کیونکہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا نام نکاح، طے کر کے وقت گزارنے کا نام نکاح نہیں ہے. بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. اور ایک مشرب کے لوگوں کے پاس یہ باضابطہ ثواب والا نکاح ہے جو محبین کہلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے.
مسلکن جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے، اس کو متع کہا جاتا ہے، تمتع، فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، زنا ہے، تمام فقہا کے نزدیک زنا ہے نکاح موقت بھی۔ یہ اسی زمرے میں ہے ہمارے پاس جیسے طلاق کے بعد حلالہ کے لیے کیا جانے والا عمل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کہاں فرمایا، اس کو آیت مبارکہ سنا دوں تو یاد آ جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اگر تم طلاق دے دو، طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہو تو تم حقوق ادا کرنے کا لحاظ رکھنے کی امید ہو تو رجوع کرو، ورنہ رجوع مت کرو۔ ارے نہیں میں حقوق اب ادا کر لیتا ہوں، تو مسئلہ کہاں تک تھا وہ بھی ذہن میں رکھو۔ الطلاق مرتان، ایک طلاق دیے تو رجوع کر سکتے، دوسری طلاق بھی دیے تو رجوع کر سکتے، تیسری دے دیے تو رجوع کا باب بند ہو جاتا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان دو طلاقوں کے بعد چاہے تو آدمی رجوع کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یا احسن طریقے سے اس کو فارغ کر سکتا ہے۔ اب اگر تیسری طلاق ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں طے کر کے حلالہ کرنا یہ بدنی اور عملی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس صورت میں ایک صورت تو یہ شریعت مطہرہ کی بتائی گئی کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت نقل فرمائی، جامع ترمذی کی بھی روایت ہے، صحیح، اس کو حسن درجے کی شمار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھی الفاظ ملتے ہیں سنن ابو داود میں اور ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگ آپس میں بات چیت کر کے معاملے کو طے کر کے حلال کرنے کے لیے سابق شوہر اول کے واسطے کسی کو طے کریں اور اس کو کوئی معاوضہ دیں یا بدون معاوضہ اس کو تیار کریں، ہر حالت میں یہ لوگ گنہگار ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح واقع نہیں ہوتا، اور اس طرح ملنا گناہ کبیرہ اور زنا ہے، اور اس کے بعد سابق شوہر سے ملنا بھی جتنی بار قربت ہوگی اتنی بار زنا شمار کیا جائے گا۔ یہ موجب عتاب ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کو موجب ثواب سمجھتے نہیں، مول صاحب وہ پچھی زندگی اچھی ہوگی تو اچھا ہے، ان لوگوں کی بلکہ کر دیا میں نے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ موجب عتاب ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پھگڑ میں تو اللہ کی لعنت میں پڑ رہا بھائی، یہ چکر میں مت پڑ رہا کہ سمجھانا اگر کوئی ایسا کرنے گیا تو ہمدردی۔ ایک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ حلالہ کے لیے تیار کرنا، کروانا گناہ کبیرہ، حلالہ میں ملبس ہونا گناہ کبیرہ، نکاح موقت کرنا گناہ کبیرہ، اور یہ سب زنا ہی کی شکلیں ہیں دوسری۔ لیکن صاحب انسانی فطرت میں شہوت تو اللہ نے رکھی ہی رکھی ہے، شادی ہوئی نہیں۔ اب شادی نہیں ہوئی تو انسان سے اس فطری تقاضے کی تکمیل کا اور کوئی راستہ ہو تو کوئی راستہ نہیں ہے صاحب، صرف نکاح ہی ایک راستہ ہے۔ نہیں بہت سے دوسرے راستے ہیں نا، تو آپ کو بتاؤں دوسرے راستے ہیں تو کہاں سے آئے؟ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک عمل شروع کیا ہے اس فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، ان کی تربیت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کر صدوم کے علاقے میں انہیں نبی بنا کر ایک علاقے کے لیے مبعوث فرمایا۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی علاقے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، بلکہ بعض افراد پر نبی بھیجے جاتے تھے، بعض گھرانوں پر، بعض خاندانوں پر نبی بھیجے جاتے تھے ان کی ہدایت کے لیے۔ صدوم ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا کہ آپ وہاں جائیں اور لا الہ الا اللہ کی تبلیغ فرمائیں۔ وہ دن رات اللہ کی محنت کر اللہ کی طرف بندوں کو بلاتے، حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ رشتے میں بھانجے یا بھتیجے بھی ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابراہیم پر پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کو صدوم کے علاقے میں رکھا تھا اور وہاں معمور کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو تم یہاں رہ کر لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرو۔ اب وہاں کے لوگوں کی عجیب عادت تھی، وہ یہ کہ وہ تسکین کے لیے غیر فطری راستے کو انہوں نے چن لیا۔ ایک فطری راستہ ہے نکاح۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بارہا سمجھاتے تھے کہ بھئی دیکھو ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا ہے اور تم اس سے سکون حاصل کر سکتے ہو، اور خلاف فطرت عمل کر کے تم اللہ کو ناراض مت کرو، یہ عمل برا ہے۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ یہ کہنے والے حضرت لوط تھے، اپنی قوم سے کہتے تھے أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم لوگوں میں مردوں کے پاس آتے ہو، وَتَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم جو پیدا کی گئی تمہارے لیے، من ازواجکم وہ تو تمہاری بیویاں ہیں، تم ان سے تسکین حاصل کر سکتے ہو، بل انتم قوم عادون، یعنی جو کام نکاح کے ذریعے سے جن سے مخالف کے ساتھ پورا کرنا ہے وہ ہم جنس سے پورا کرتے تھے۔ عورتیں عورت سے لذت حاصل کرتی ہیں اور مرد مرد سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایک اور مرض ان کے پاس تھا، وہ مرض یہ تھا کہ بالخصوص بے ریش لوگوں کو جب دیکھتے، لڑکوں کو جب دیکھتے تو وہ بے قابو ہو جاتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے قرآن مجید میں ان کی اس کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے قسم کیسے کھائی؟ اللہ کے نبی کی عمر مبارک کی قسم کھا کر اللہ نے اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا، لعمرک، میرے محبوب تیری جان کی قسم، تیری پاکیزگی کی قسم، تیری عمر اور تیری حیات کی قسم، لعمرک، آپ کی عمر مبارک کی اس پہ قسم کھائی گئی، کیونکہ یہ قرآن اللہ کے نبی پر اترا ہے تو قسم اللہ کے نبی کی ہوئی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ جوش میں بے قابو بے ہوش ہوئے جاتے تھے، یعنی جوش میں انہوں نے اپنا ہوش کھو دیا تھا۔ یہ کب کا تذکرہ ہے؟ جب انہوں نے اس وقت ان لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے، بچوں کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کچھ فرشتے آئے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میرے پاس، تو اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے لیے بچڑا بھن لو۔ جب بچڑا بھنا گیا اور ان کے سامنے دسترخوان سجایا گیا تو وہ کھاتے نہیں تھے۔ قرآن شریف میں سارا مضمون ہے، میں صرف اردو میں سنا رہا ہوں وقت بچانے کے واسطے، ورنہ ایک ایک آیت آپ کو سناتا اور مزہ آتا بڑا۔ کبھی ترجمے سے قرآن پڑھنا تو اس واقعے سے گزرو تو مجھے ضرور یاد کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لیکن شکل انسانی میں آئے۔ حضرت ابراہیم نے دسترخوان لگایا لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ جب کبھی کسی کے پاس کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا تو اندیشہ تھا کہ یہ دشمن ہے، کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ دشمن کے گھر کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے کا تصور تھا۔ چونکہ فرشتوں کو کھانے کا خواہ نہیں تھی اور اللہ نے ان کے لیے وہ نظام ہی نہیں رکھا ہے کھانے پینے کا، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو فرشتوں نے تسلی اور تشفی کا سامان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کی جانب سے اور آپ کے پاس آئے ہیں۔ صدوم جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے پاس رکے۔ حضرت ابراہیم وقت کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس کام پر بھیجا ہے وہ دوسرا کام کرنے کے لیے بیچ میں رکتے نہیں۔ یہ صدوم کے علاقے کے لیے جا رہے تو یہاں کیوں آئے؟ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہاں آمد کی غرض، فرمایا کہ یہاں آمد کی غرض آپ کو بشارت دینا ہے۔ وہ بشارت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب تک مجھے اولاد نہیں ہوئی، ایسے جیسے کوئی عقیمہ، ایسی عجوز عقیمہ، ایسی عورت جو بانجھ ہو، جو اولاد نہ جن سکتی ہو، کہ وہ اولاد جنے گی کہ تم کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔
تو انہوں نے سوال کیا کہ گھرانے نبوت کی عورتیں بھی اللہ کی قدرت پہ شک کرتی ہیں؟ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ بڑا اطمینان انہیں ہو گیا، بشارت مل گئی، اس پر خوش ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم کو کھٹکا لگا ہوا تھا۔ خالی بشارت دینے کے واسطے جانا وہاں تھا، یہاں الگ آنا تھا، وہاں الگ جانا تھا۔ یہاں رک کے بشارت دے کے وہاں جا رہے ہیں، تو وہاں کا کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ وہ قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اس قوم کے تباہی اور بربادی کا اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ تو ہاتھ اٹھا کے حضرت ابراہیم رب کو منانے لگے کہ اللہ وہاں پر میرا بھتیجا لوط بھی ہے جو وہاں رشد و ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ اس قوم کو بچا لیجیے، عذاب کو ٹال دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اس قوم نے سرکشی کی حد کر دی۔ تو جب یہ فرشتے وہاں پہنچے تو اس وقت یہ بچوں کی شکل میں تھے، خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے، بے ریش بچے۔ تو اب ان بچوں کو دیکھ کر وہ اچک کر اچھل کر کود کر آنے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ سے فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے کاش کوئی میرے اعوان ہوتے، میرے انصار ہوتے، میرے مددگار ہوتے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرتے۔ آج میرے گھر مہمان آئے ہیں اور یہ لوگ بے قابو ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بے قرار ہو کے پکارنے لگے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا کوئی مددگار نہیں، میرے پاس ایسے مہمان آ گئے ہیں۔ اور ان سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں یہ بچیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی تسکین کا سامان کر لو، لیکن ایسا کام نہ کرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط نصیحت کرتے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت لوط کی بیٹیاں تھیں، ایسا نہیں ہے، امت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی شمار ہوتی۔ مطلب یہ تھا کہ عورتوں سے نکاح کر کے تقاضے کی تکمیل کرو، اپنی بیٹیاں نہیں پیش کی، عورتوں سے نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے تقاضے فطرت کی تکمیل کرو، یہ منشا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ تمہیں نہیں پتا ہمیں کس چیز کا تقاضا ہے، تم انجان بنتے ہو، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، جاؤ نکلو یہاں سے، اب تو ہم اپنی خواہش نہیں سے پوری کریں گے۔ اب ان بچوں کو جب گھسیٹنے لگے تو ان کی جو کیفیت تھی حضرت لوط کی نافرمانی کی، ان کی جو کیفیت تھی اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت کی، ان کی جو کیفیت تھی اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے اچھل کر کود کر بچوں پر لپکنے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے فر کی اور آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اندھے بنے جا رہے تھے، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سکر کہتے ہیں جیسے کوئی نشے میں ہو، بدمست ہو، کسی گھوڑے کو جب نشہ پلا دیا جائے تو کیسے بے قابو ہو جاتا ہے، ویسے وہ بے قابو ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا منظر کشی کر رہے ہیں، اس عمل کی طرف ان کی رغبت تھی۔ نمبر 1 ہم جنس پرستی، نمبر 2 امرد پرستی، یعنی بچوں سے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے قوم لوط آگے بڑھی۔ اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ان کے ساتھ کیا عمل رہا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، امر آ گیا، فرشتوں نے یہ کہا حضرت لوط علیہ السلام سے چھوڑ دو ان کو، ان کی بدمستی ہے، ارے یہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، یہ تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، یہ ناروا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام پہچان نہ پائے کیونکہ وہ شکل انسانی میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہم فرشتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اتنے بیزار تھے اپنی قوم کے اس عمل بد سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ فرشتے ہیں، عذاب لے کے آئیں، لو نمٹاؤ ان کو، ابھی نمٹا دو ان کو ابھی۔ تو ہے اللہ نے وقت طے کیا ہے، وقت سے ایک آن پہلے، ایک گھڑی پہلے یہ عمل نہیں ہو سکتا، وقت کی ایک گھڑی بعد یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ کام صبح ہوگا۔ حضرت لوط کہہ رہے نہیں ابھی نمٹاؤ ان کو، ان کم بختوں کو، ان بدبختوں کو، ان بد نصیبوں کو۔ تو انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا الیس الصبح بقریب، کیا آپ کو صبح قریب نظر نہیں آتا؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ تو صبح تک کا وقت دیا گیا ہے، یہ آپ کے یہاں سے نکلنے اور آپ کے متبعین کے یہاں سے نکلنے کے لیے،
ہاں آپ کی بیوی کو نہیں لے آ سکتے، آپ اس کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہ ان کی تائید میں تھی، تو اس عمل کی تائید کرنے والا بھی اس عذاب کا مستحق ہے۔ ہماری حکومتیں قانون پاس کر رہی ہیں، کوئی دونوں آپس میں اگر مل جائیں اور ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ کر لیں تو وہ گناہ نہیں، تمہارے کہنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی مرد مرد سے نکاح کرنا ہو جائز ہے، کوئی عورت عورت سے نکاح کرنا ہو جائز ہے، حکومت بول رہی ہے، شریعت نہیں بول رہی۔ لیکن یہ حکومت کو نہیں پتا ہے کہ اس عمل سے ہوگا کیا، پھر سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، سب کچھ تہ و بالا ہو جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تہ و بالا کر دیے جاؤ۔ کیسے؟ جب اللہ کا امر آیا قوم لوط پر تو اللہ نے نیچے کی بستیوں کو اوپر اور اوپر کی بستیوں کو اوپر اٹھانے کے بعد نیچے دے مارا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی، مِن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ایسے پتھر جو پہچانے جاتے تھے کہ اس دنیا کے نہیں ہیں، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ بھٹکتے بھی نہیں تھے، یہ گر رہے ہیں تو ایک ادھر گر رہا ہے کس کے اوپر گر رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہاں سے اللہ نے گویا نام لکھ کر بھیجا ہو کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہی اللہ نے آگاہ کر دیا صبح قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے، بنی نوع آدم کے لیے، بنات حوا کے لیے، کہ اگر تم قوم لوط کے عمل پر جاؤ گے تو پھر وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اس عمل کا کرنے والا ظالم ہے، اور ایسے ظالم سے اللہ کا وہ عذاب دور نہیں۔ آج بھی آ سکتا ہے، یہ اللہ نے کھلا ہوا پیغام دیا ہے۔ تو ایک بہت ہی منحوس عمل جو تقاضۂ نفس کی تکمیل کرتا ہے لیکن ناجائز طریقے سے کرتا ہے۔ میں بہت محتاط لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مرد کا مرد کے ساتھ تسکین پانا، عورت کا عورت کے ساتھ تسکین پانا، جس کو اصطلاح میں ہم جنس پرستی کہتے ہیں، نوجوانوں کا امریدوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، اسی سے اغلام بھی نکلا ہے۔ شراح نے لکھا ہے کہ زمانہ قدیم میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلاموں سے لوگ اپنی خواہشوں کو پورا کرتے تھے، وہ اسی عمل میں داخل ہے۔ میرا ذاتی غلام ہے، میں جو چاہوں کروں، اس سے اپنے خواہش نفس کی تکمیل کروں، یہ سوچتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دی۔ اور یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ جو کوئی یہ عمل کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کو کیا سزا دینا چاہیے، حدود شرع کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زنا کی جو سزا ہے، لواطت کی وہی سزا ہے، اغلام بازی کی وہی سزا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس عمل کے مرتکب کو کسی اونچی اور بلند ترین عمارت پر اوپر لے جانا چاہیے، وہاں سے نیچے پھینک دینا چاہیے، پھر وہیں سے جہاں سے پھینکا ہے پتھر مار کر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ اتنا بدترین عمل ہے، تبھی وہ پاک ہو سکتا ہے، ورنہ پھر باقی کی کوئی شکل نہیں۔ کیوں؟ دلیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے والوں کو اللہ نے یہی سزا دی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اللہ نے جو سزا دی ہم وہی سزا دیں گے، جہاں تک ہمارے بس میں ہے وہاں تک لے جاؤ، بلند ترین عمارت تک، اس کی بھی جو اونچائی ہے وہاں تک لے جاؤ، وہاں سے پٹکو، اس کے بعد پتھر سے مارو۔ یہ اتنا برا عمل ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اغلام بازی کو، یعنی پشت کی راہ سے اپنی تسکین کا سامان کرنا۔ احناف کے نزدیک اس کی سزا بھی وہی ہے۔ مختلف سزائیں اس کی طے کی ہیں پہلے، یا تو ان کے اوپر دیوار گرا کر ان کو مار دو جو اس طرح کا عمل کرے، یا تو اونچی عمارت سے ان کو گرا دو، یا ان کو اتنا قید میں رکھو کہ وہیں مر جائیں وہ بھوکے اور پیاسے۔ اس کے علاوہ ان کے پاک کیے جانے کی اور کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر یہ جتنی شکلیں بنی ہیں
یہاں سے آگے بڑھ کر اور بھی بہت سی شکلیں تسکین کی نکل آئی، وہ کہاں سے آئیں اور کیوں آئیں؟ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں، قرآن مجید اس کی جو رہبری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ تھے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کو منانا چاہتے. مثلا بعض لوگ بنی اسرائیل میں سے یہ سوچنے لگے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے بنیں گے. تو انہوں نے محبوب مقرب بننے کے لیے دنیاوی زندگی کو یہ سمجھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. لہٰذا بعضوں نے یہ کہا کہ ہم سوئیں گے نہیں، بعضوں نے یہ کہا کہ ہم کھائیں گے نہیں، بعضوں نے یہ کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. یہی معاملہ پیش آیا چند صحابہ کا. صحابہ جب یہ کہنے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلا کر فرمایا، کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رہتا ہوں، یعنی میں مسلسل روزے نہیں رہتا. تم مسلسل روزہ رہنا چاہ رہے ہو اللہ کے قرب کے لیے، تو میرا طریقہ چھوڑ کر بھی تم اللہ کا ولی بن سکتے ہو؟ یہ نہیں ہونے والی بات ہے. میں نے شادیاں کی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ شادی نہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرا طریقہ چھوڑ دو اور اللہ کے ولی بن جاؤ؟ ایک قوم تھی سابق میں، انہوں نے یہ کام کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَحَدَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. بعض لوگ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے رہبانیت اختیار کی. رہبانیت کہتے ہیں کاروبار چھوڑ دو، تجارت ملازمت چھوڑ دو، گھر گرہستی چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، جنگل اور بیابان میں چلے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے فارغ ہو جاؤ، مستقل. حقوق چھوڑ دو، حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے تعلق ہو جاؤ دنیا سے، ترک دنیا، دنیاوی معاملات سے ترک. یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی اس راستے سے کبھی اللہ تک پہنچا ہی نہیں، بلکہ الٹا گنہگار ہو گئے. کہاں ہوئے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے موضوع کا حصہ ہے. جب یہ لوگ شادی کا تقاضا اللہ نے رکھا، شہوت انسان کے اندرون میں اللہ نے رکھی، اب نکاح نہیں کرنے کا انہوں نے عزم کر کے رہبانیت اختیار کر لی، ترک دنیا کر لی، نکاح نہیں کرتے تھے. تو فطرت نے جب ان کو برگلایا، نفس نے جب ان کو برگلایا، تب انہوں نے اور بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر لی، اس سے اپنے خواہش نفس کی تسکین کا سامان کرتے تھے. اس کو استلزاز بالید کہتے ہیں. اتنے لفظوں میں ٹھیک، نہیں تو نابالغ بھی بالغ ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں روحانیت ملے گی، روحانیت جائیے، وہاں تو پستی میں چلے گئے. اپنی جوانیوں کو انہوں نے ضائع کر دیا، اپنی عمروں کو انہوں نے گنوا دیا، صحت کو نقصان الگ، جسم کو نقصان الگ، بزدلی الگ پیدا ہو گئی، موت سے نفرت الگ پیدا ہوئی، اور دنیا کی محبت الگ پیدا ہو گئی. اس استعزاز کی وجہ سے، تلذذ کی وجہ سے دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، بجائے اللہ ملنے کے اللہ ملا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو اشارے میں کہا ہے، غیر فطری طریق پر اپنے نفس کی تسکین کا جب انہوں نے سامان کیا تو انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں اللہ کی رعایت نہیں کی. وَحَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت ان لوگوں نے شروع کی جن پر اللہ نے فرض نہیں کیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ایسا کرو اللہ نے نہیں کہا ہے. جب اللہ کہتا ہے ایسا کرو تو اس میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے، اس میں روحانیت ہوتی ہے، اس میں نورانیت ہوتی ہے. جب اللہ کہتا ہے ایسا مت کرو تو رک جانے میں روحانیت ہوتی ہے، رک جانے میں نورانیت ہوتی ہے. اپنے سے کبھی کوئی چیز آدمی شروع کر لیتا ہے تو پھر اب اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کرے، اور اگر حق ادا نہیں کرا تو مجرم ہے عند اللہ. ما كتبناها علیہم، یہ اللہ نے تو فرض نہیں کیا تھا، تم نے خامخواہ اپنے اوپر لے لیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں ان کی ابتدا میں نیت ٹھیک تھی. نیت کیا تھی؟ ہم اللہ کو راضی کریں گے. الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر کیا ہو گیا؟ فطرت تھی، تقاضۂ فطرت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کی رعایت نہیں کی جیسے اس کی رعایت کرنا حق تھا، جس کے نتیجے میں وہ قوم روحانیت کے اوپر، روحانیت میں پرواز کرنے کے بجائے تنزلی کا شکار ہو گئی، پستی کا شکار ہو گئی.
ذلت کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ بزدلی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی، یہودیت اور نصرانیت، یہ دونوں کے دونوں مغضوب بھی بنے، ضال بھی بنے۔ کیوں؟ جو اللہ نے سیدھا راستہ بتایا اس پر نہیں چلا، اپنے سے انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر لی۔ تو یہاں پر موضوع مکمل ہوتا ہے۔ کتنی باتیں آج بتائی ہیں، یاد رکھنا پڑے گا، ایک میں کئی ہیں وہ۔ نمبر ایک مرد کا کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا زنا ہے۔ ایک مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا زنا ہے۔ ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے بد نگاہی سے، اس سے بچنا، اور دوسرے نکاح مؤقت کرنا، یہ زنا کی ایک شکل ہے۔ تیسرے ایک آدمی دوسرے آدمی کو تیار کرے حلالے کے لیے، یہ بھی زنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر عورت نے یہ سمجھا کہ میرا نکاح بھی ہوا دوسرا اور عدت بھی ہوئی اور پہلے شوہر کے پاس گئی تو ادھر بھی زنا کیا ادھر بھی زنا کیا، ابراہیم نخعی کے قول کے مطابق، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ چوتھے اس عمل کو غیر فطری راستے میں داخل کرنا، اس عمل کی تسکین، اس سے تسکین پانے کے لیے عورت کے پاس باوجود نکاح ہونے کے غیر فطری طور پر تقاضے کی تکمیل کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح مرد کا کسی غلام سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا، یا مرد کا مرد سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا، یا عورت کا عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کا چھوٹے بچوں سے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور استزاز بالید، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے آدمی کی جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ 9 گناہ ہیں جو اس کے ضمنیات ہیں، زنا کے ضمنیات ہیں۔ یہ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خواہش نفس کی تکمیل۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی تم اس کو پکڑ کے رکھو، تم کامیاب ہو۔ قد افلح من زکاہا، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک وہ جو تمہارے 2 داڑھوں کے درمیان ہے، اور ایک جو 2 تمہارے رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ اگر تم اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں، کیوں بولا ہوگا؟ اسی لیے بولا کہ اس سے ایک نہیں 10 گناہ عمل میں آ رہے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، یہ ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، متلذذ غذائیں کھانے سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ نے رمضان کے روزے رکھے۔ استقبال رمضان یہی ہے کہ یہیں سے تیاری کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نگاہیں پاکیزہ رہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری شرمگاہیں پاکیزہ رہے، تم عفت والے رہو، عصمت والے رہو، پاک دامن رہو، پاک باز رہو، تو پھر تقوی کو اختیار کرو۔ اے اللہ کیسے تقوی کو اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تقوی آ جائے گا، یا روزے کی حالت میں رہنے والوں کے ساتھ رہو تقوی آ جائے گا۔ قرآن مجید میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اگر روزہ رکھو گے تو اس عمل سے بچو گے، یہ کہاں ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر تم میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ کر اپنے نفس کو توڑو۔ سمجھا؟ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں بھائی خانقاہ میں آؤ تو کم کھاؤ، فیضگاہ میں آؤ تو کم کھاؤ، بقدر بادام۔ یہاں مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ آپ روزے کے لیے پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اور روزے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم بے قابو نہ ہو جائیں، ہم اپنی تقاضے فطرت کی تکمیل کرنے میں بے حیا نہ ہو جائیں، عفت والے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری زندگی میں تمہاری جو بیویاں تمہیں ملیں وہ پاکیزہ ہوں۔ تم پاک رہو گے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے اللہ پاک رکھے گا۔ تم اپنے لیے سوچو گے کہ میں اپنے کو پاک اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک اللہ کی بندی میرے گھر آنے والی ہے،
میں اسے جب ملوں تو اس حال میں ملوں کہ مجھ میں کوئی داغ نہ ہو، مجھ میں کوئی عیب نہ ہو، میرا نفس پاکیزہ ہو، تو پھر وہ بھی تمہارے پاس جب آئے گی تو پاکیزہ ہونے کی حالت میں آئے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ناپاکی میں ملوث کر لیا، ضروری نہیں ہے، اگر تم نے سچی پکی توبہ کر لی، بہت ممکن ہے اللہ تمہارے گھر پاکیزہ بیوی بھیج دے، لیکن بھائی ہے غلط راستہ، عادت اللہ کے خلاف، سنت اللہ کے خلاف ہے کہ ہم رہیں ناپاک اور بیویاں آ جائیں پاک، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیویاں ملیں پاک تو ہمیں ہو جانا چاہیے پاک، یہ آسان راستہ ہے، قرآن کا دستور ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہوں گے بھائی انشاءاللہ۔ تقاضے کی تکمیل کرنا نکاح کے ذریعے سے، یا اپنے کو قابو کرنا کم کھانے کے ذریعے سے، یا اپنے کو قابو کرنا روزے کے ذریعے سے، تین چیزیں اس وقت بتائی ہے۔ نکاح ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ کم کھانا ہے، اور تیسرا راستہ روزہ رکھنا ہے، اور تقوی کے حاصل ہونے کا چوتھا راستہ کیا ہے؟ جو خود کو روزہ دار رکھتے ہیں، یعنی اہل اللہ کی مصاحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تو یہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑو گے، فحاشی کے کاموں میں نہیں پڑو گے، ان کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، گناہوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہے روزے، دوسرے ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مصاحبت، نیک لوگوں کی صحبت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا بناؤ۔ بے حیا نوجوانوں کے ساتھ بیٹھو گے تو فحش فلمیں دیکھو گے، پھر بے حیائی کی جو نگاہ پڑے گی فونوں پر، بے حیائی کے ساتھ جب نگاہ اٹھے گی انٹرنیٹ پر، تو پھر اس کے بعد ہماری جوانیاں محفوظ رہ سکتی، اس سے قوت زائل ہو جاتی، اس سے جوانیاں محفوظ نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد بالآخر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی خواہش کو منہ مار کر پورا کر۔ کہا جاتا ہے بہتی دریا ہے گنگا میں ہاتھ دھو لو، محاورہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سب اپنے خواہشاں پوری کر رہے، بھائی ہم کہیں کو نہیں کرنا، ہم بھی کر لیے تو ہو گیا، تو پھر آئیں گی تو ویسی جائیں گی۔ اپنے کو پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک گھر والی بھیجیں گے۔ تو ایک نصیحت ہے ضمناً، باقی یہ کہ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے سلوک کی تعلیمات میں کیا ہے؟ نگاہ کی حفاظت، اولیاء کی مصاحبت، روزوں کا اہتمام، نکاح کے ذریعے سے تسکین کا سامان، یہ طریقہ کار ہیں، اور کم کھانا، یہ طریقہ کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا